بغداد ایک ایسی سرزمین تھی جس کی ہر گلی میں علم کے آثار تھے اور ہر اینٹ میں گہرے راز پوشیدہ تھے۔ دنیا بھر کے سیاسی علماء اور فلسفی بغداد کو اپنا مرکز سمجھتے تھے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے افراد کا قوم میں ایک خاص مقام تھا۔ اس شہر میں ایک عظیم فلسفی اور جج قاضی نعمان کا نام شہرت کے عروج پر تھا۔ ہر معاملے میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور ان کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ بغداد کی ایک پرانی گلی میں قاضی نعمان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں لوگ علم و فلسفہ سیکھنے آتے تھے۔ آج قاضی نعمان نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے 4 شاگردوں کے علم اور حکمت کی گہرائی کو ناپنا چاہتا تھا۔ ان کی رائے میں یہ امتحان نہ صرف ان کے علم و استعداد کا امتحان تھا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو قوم کی خدمت کے لیے بہتر طریقے سے تیار کرنے کا موقع بھی تھا۔ کمرے میں سنجیدگی تھی اور شاگرد اپنی پڑھائی کی تیاری کر رہے تھے۔ قاضی نعمان نشیتا کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ اس نے نہ صرف سوالات کے ذریعے اس کے علم بلکہ اس کے کردار کی گہرائی کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے میں گونجنے والے الفاظ زندگی کے حقیقی معنی کو ظاہر کرنے لگے اور ہر جواب نے ایک نئی کہانی کا دروازہ کھول دیا۔ قاضی نعمان نے اپنے شاگرد کے سامنے ایک عجیب و غریب مقدمہ پیش کیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص نے مہمانوں کے لیے کیک تیار کیا جس کی خوشبو اور ذائقہ لاجواب تھا، لیکن بدقسمتی سے وہی کیک مہمانوں کی موت کا سبب بن گیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دودھ لاتے ہوئے ملازم کو چیل کے پنجوں میں سانپ نظر آیا اور اس سانپ کے منہ سے زہر کے چند قطرے دودھ میں گر گئے۔ قاضی نے شاگرد کو غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ مقدمہ صرف حادثے کی وجہ کا نہیں ہے بلکہ انصاف، نیت اور ذمہ داری کے اصولوں پر مبنی ہے۔ غور کریں کہ قصور کس کا ہے۔ کیا مالک ذمہ دار ہے یا ملازم ہے، یا یہ صرف تقدیر کا فیصلہ ہے؟ دلائل کے ساتھ اپنی رائے پیش کریں۔ شاگرد اس غیر معمولی واقعہ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق جواب دینے کو تیار تھا۔ پہلا شاگرد بڑے اعتماد سے کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ ملازم کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ دودھ کے برتن میں پھینک دیتا تو زہر کے قطرے دودھ میں نہ گرتے۔ اس کی لاپرواہی سے معصوم جانیں چلی گئیں، اس لیے وہی سزا کا مستحق ہے۔ قاضی نعمان نے اس کی بات غور سے سنی اور نرمی سے جواب دیا۔ آپ کی دلیل میں وزن ہے اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن غفلت کو سزا کا سبب بنانا اسی وقت جائز ہوگا جب اس کی نیت بدنیت ہو۔ اس ملازم کا جرم غفلت میں سے ہے، لیکن ایسا جرم نہیں ہے کہ اسے سزائے موت دی جائے۔ یہ پہلے شاگرد کا سوال اس کے ذہن کے مطابق درست تھا، لیکن یہ گہری تحقیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قاضی نے دوسرے شاگرد کی طرف دیکھا۔ کیا آپ اس کی رائے کا انتظار کر رہے ہیں؟ دوسرے شاگرد نے سنجیدگی سے کہا، میرے خیال میں اصل ذمہ داری مالک پر عائد ہوتی ہے۔ مہمانوں کی میزبانی میں احتیاط سب سے اہم ہے۔ کھانا اسے خود پیش کرنا چاہیے تھا تاکہ کسی خطرے کا اندازہ لگایا جا سکے، اور اگر وہ یہ قدم اٹھاتا تو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ قاضی نعمان نے شاگرد کی بات تحمل سے سنی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کی سوچ میں ایک پہلو ہے کہ میزبان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ وہ زہر کا اندازہ لگا سکتے؟ اگر یہ کھانا مالک کی موت کا سبب بنتا تو ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جاتا؟ نیت اور احتیاط میں فرق ہے، اور نیت پر شک کرنا اصول عدل کے خلاف ہے، اس لیے یہ دلیل بھی مکمل نہیں۔ ان دلائل کو رد کرتے ہوئے قاضی نے دوسرے شاگردوں کی رائے جاننا چاہی۔ تیسرا شاگرد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں بولا، میرے خیال میں یہ محض ایک فطری حادثہ تھا جس کے لیے کسی پر الزام لگانا غیر منصفانہ اور غیر ضروری ہے۔ مہمانوں کی موت ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اور اس واقعہ کو کسی فرد کی غفلت اور ذمہ داری سے جوڑنا مناسب نہیں۔ اگر تقدیر کی بات کریں تو ہر چیز کو تقدیر سے جوڑا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کسی پر بھی سزا مسلط نہیں ہونی چاہیے، اور تقدیر کا ذکر کرنا انصاف کے نفاذ کو غیر ضروری حد تک محدود کر دیتا ہے۔ یہ دلیل بھی انصاف کے اصولوں پر پوری طرح پوری نہیں اترتی۔ قاضی کی نظریں اب چوتھے شاگرد پر تھیں۔ شاگرد اپنے گہرے دلال کے ساتھ آگے بڑھا اور دھیرے سے بولا، سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ اس واقعے کا عینی شاہد کون ہے۔ سانپ کو لے جانے والے عقاب کو کس نے دیکھا؟ دودھ میں زہر کے قطرے کس نے گرتے ہوئے دیکھے؟ اگر یہ منظر ملازم نے بیان کیا تو وہ شک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ممکن ہے بندے نے اسے زہر دیا ہو، ممکن ہے دودھ والے نے اسے زہر دیا ہو۔ اگر مالک نے یہ بیان دیا ہے تو اس پر شک پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی گواہ نہ ہو تو جس نے یہ قصہ بیان کیا ہے وہی قاتل ہے۔
قاضی نعمان نے اس کی بات سنی اور گہری نظروں سے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولے، تم نے انصاف کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ در حقیقت سوالوں کی تہ تک پہنچنے والا ہی حقیقی انصاف کر سکتا ہے اور اپنے اس امتحان میں کمال دکھایا ہے۔ آپ اس عہدے کے لائق ہیں۔ قاضی کا لہجہ پورے کمرے میں نئی ہمت کا پیغام دے رہا تھا اور شاگرد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ قاضی نعمان نے اپنے شاگرد کی بصیرت کی تعریف کی اور کمرے میں بیٹھے دوسرے شاگردوں کو فلسفہ اور استدلال کو گہرائی سے سمجھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ علم وہ خزانہ ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے بلکہ اسے اس کے اعمال و کردار کا صحیح رہنما بھی بناتا ہے۔ لوگوں کی علم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس دن بغداد کی گلیوں میں یہ واقعہ موضوع بحث بن گیا اور لوگ نہ صرف قاضی کی دانشمندی کی تعریف کرنے لگے بلکہ اس کے شاگرد انصاف کی بصیرت پر فخر کرنے لگے اور اسے مختلف القابات سے نوازنے لگے۔ جب قاضی نعمان بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے قابل شاگرد کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ان دنوں قاضی کا فیصلہ ایک لکیر کی طرح تھا جس پر مزید تحقیق و تفتیش کرنا خلاف قانون سمجھا جاتا تھا۔ لہذا قاضی بننے کے لیے ضروری تھا کہ مشکل ترین مسائل کا حل تلاش کیا جائے، مسائل کو اسلامی اور قانونی طریقے سے سمجھا جائے اور فلسفہ و فکر کی گہری بصیرت ہو۔ قاضی کی کرسی پر صرف وہی لوگ بیٹھنے کے اہل تھے جو اللہ کا خوف، گہرا علم، درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اخلاقی کردار رکھتے ہوں اور جو نہ صرف قانونی مسائل کو سمجھتے ہوں بلکہ انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلوں میں انسانیت اور اخلاقی اصولوں کو بھی اہمیت دیتے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اپنے اس کہانی کو غور سے سنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہانی پرانے زمانے سے اسی طرح پڑھ رہے ہیں تو اپنے اس کہانی کو غور سے پڑھا ہوگا۔ اگر آپ پرانی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔